صافی سلسلے سے بھی نسبت ہے۔ چنانچہ اہل خانقاہ محمدی کے جدی بزرگوں پر حضرت معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ یہ سلسلے صافیہ 5ویں ہی جد کے اوپر خانقاہ محمدی لیے یہ گویا کہ 5 اپنے آقاؤں میں جو جن بزرگ کو پائیں گے وہ سید معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا عرس آج حیدر میں ہو رہا ہے، جن کا فیضان پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور جہاں اس میں پڑی ہوئی ہے، جہاں پر خواجہ خواجگان کی نگاہیں لگی ہوئی ہے اور ہزاروں اولیاء اکرام اس عرس شریف کے اندر میں شریک ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو حقیقت کی نظر کے رکھنے والے تو جانتے ہیں۔ اب ظاہری نظر کے رکھنے والے تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بازار لگا، لوگ آئے، میلہ ہو گیا، سما کی محفل ہو گئی، نعتیں ہو گئی، لیکن حقیقت میں عرس شریف ہے اولیاء اکرام کا، وہ اصل میں ایک جشن کا موقع ہوتا ہے روحانیات کے اندر میں۔ اس اولیاء اکرام کی پیدائش پر نہیں ہوتا، بلکہ عرس ہوتا ہے وہ تاریخ اور وہ دن کہ جس دن وہ اپنی ظاہری دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اکرام کے دنیا سے وفات، حالانکہ بظاہر وہ اولیاء اکرام اپنے مریدوں سے پردہ ہوتے ہیں، اپنے خلفاء سے پردہ ہوتے ہیں، اپنے اعزاء و اقرباء سے پردہ ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے پردہ ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے پردہ ہوتے ہیں، دنیا سے وہ پردہ ہوتے ہیں، لیکن پردہ ہونے کے اوپر تو اہل ظاہر رنج مناتے ہیں۔ جتنے گھروں کے اندر میں جن کے پردہ ہونے پر، جن کے مرنے پر رنج کی ماتم کی مجلس سے سجی جاتی ہے۔ آپ بھی اپنے والدین کے برسی کرتے ہوں گے، اس دن کوئی نہ کوئی آنکھ تو آنسو ضرور بہاتی ہوگی، کوئی نہ کوئی بیٹا تو اپنے باپ کے احسانات کو یاد کرتا ہوگا، لیکن یہ آپ کو اس برسی کے موقع پر اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی، کسی کے انتقال، جو مرحوم کا انتقال ہوا ان کے نام کی برسی ہو، وہاں پر آپ خوشی کا اہتمام نہیں کریں گے۔ خوشی کا ہونا یہ محسوس ہوگا کہ مجلس کے منافی ہے۔ برسیوں کی محفلوں میں جاتے ہوں گے نا آپ، یہ الگ بات ہے کہ دسترخوان بن جاتا ہوگا، کھانا کھا لیتے ہوں گے لوگ، فاتحہ ہو جاتی ہوگی، تلاوت قرآن ہو جاتی ہوگی، لیکن خوشیاں نہیں منائی جاتی، بلکہ ان کے لیے احسان ثواب کیا جاتا ہے۔ لیکن بالمقابل اس کے اولیاء اکرام، اور پھر اولیاء اکرام بھی وہ اولیاء اکرام جو ہمارے تخیلات، ہمارے خیالات یا اپنے معیارات کی وجہ سے جن کو ہم ولی سمجھتے ہیں۔ ہر مرید اپنے پیر کو ولی سمجھے گا، ہر عالم اپنے بڑے عالم کو ولی سمجھے گا، ہر عابد اپنے بڑے عابد کو ولی سمجھے گا، لیکن یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کی تصدیق جو اس کائنات میں دنیا میں رب العالمین کرواتا ہے وہ مولا علی کی بارگاہ کی چوکھٹ کی رجسٹریشن سے ہوتی ہے۔ آج کے مغرب کے بعد کی خواہ کی مجلس میں آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی۔ ہر ولی وہ ولی نہیں ہوگا، ولی وہ جنتی ہو، اس معنی میں قرآن مجید میں کہ ہر متقی بھی ولی ہو ہے، وہ بمانے دوست کے ہوتا ہے، بمانے دوست کے ہوتا ہے، دوست وارث نہیں ہوتا۔ دوست ہونے کی وجہ سے اس کو وارث نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ دوست تو دوست ہوگا۔ کوئی ملاقاتی دوست ہے، کوئی دکان سے، کوئی ہوٹل کا دوست ہے، کوئی چائے پینے کا دوست ہے، کوئی کھانا کھانے کا دوست ہے، یہ دوستی آفس کی ہوگی، دکان کی ہوگی، وہ دوست ہوگا۔ لیکن ولی جس کو قرآن مجید کے اندر میں ولایت کہتے ہیں، جو طریقت کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کی سند اور ان کی قبولیت کی تصدیق مولا علی کی چوکھٹ سے ہوتی ہے کہ ان کی چوکھٹ کی تصدیق کی پہچان ظاہری طور پر کیا ہے یہ بتا دوں میں اولیاء اکرام کی، کہ کیا یہ کہ ہم جن کو کہیں، ہر ایک چاہے گا کہ اپنے پیر کو بھی ولی کہیں، ہر ایک چاہے گا کہ اپنے مسجد کے امام کو بھی ولی کہیں، ہر ایک چاہے گا کہ میں بھی اپنے باپ کو ولی کہوں، لیکن وہ ولی ہے۔ اب قرآن پاک کی یاد لے کر آئے کہ نہیں ان المتقین، کہ اولیاء متقی بھی ولی ہوتے ہیں، وہ ولی بمانے دوست کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یوں فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو یہ سچے، اب یہ کہہ دیں کہ ولی ہی صرف سچے، یہ بات نہیں ہے۔ اولیاء سچے ہوتے ہیں لیکن وہ فیض دینے والوں کو ولی کہتے ہیں، اور ان کے فیض کی پہچان کہ کیا یہ مولا علی کی بارگاہ سے ان کو ولایت کی سند ملی ہوئی ہے۔ اب سند کیسے ملے گی؟ وہ سلاسل کی صورت میں ان کا فیضان منتقل ہوتا رہے گا،
اور وہ رجسٹرڈ اسسٹڈ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو مولا علی کی طرف سے ان کے حیات میں بھی ان کا فیض دنیا میں انسانوں کو جاری ہوتا ہے، اپنی حیات میں بھی انسانوں کو محبت دینے والے ہیں۔ اولیاء وہ نہیں ہوتے جو دفینے کھود کر سونا دینے والے ہوں، یا اولیاء وہ نہیں ہوتے جو خدا سے غافل کر کے دنیا بانٹنے والے ہوں، یا ولی وہ نہیں ہوتے کہ جو ہر مردہ ہو تو اس کو زندہ کرانے والے ہوں۔ وہ دلی کے حکم کے اوپر وقتی اعتبار سے وہ چیز ہوتی ہے۔ ولایت کی بنیاد یہ نہیں ہے، ولایت مولا علی کی بنیاد اور اہل طریقت میں ولایت کی سند جو ہوگی وہ صرف ان کو وہ چیز دولت حاصل ہوگی اور ان کے اوپر کے اولیاء ان کے ولایت کی تصدیق کریں گے۔ اسی طریقے سے اچھا چھوٹوں کی تو عقیدت کی وجہ سے سب تصدیق کر دیں گے، یہ قابل اعتبار نہیں، کیونکہ ہر مرید اپنے پیر کو تو ولی کہے گا، تو پھر کتنے ولیوں کی فہرست ہو جائے گی؟ ہر مرید چاہے گا کہ وہ اپنے پیر کو ولی کہے، ہر مصلی چاہے گا کہ اس کے امام کو ولی کہا جائے، ہر مدرسے والا کہے گا کہ میرے مدرسے کے بانی کو ولی کہا جائے، اور ایسا کہا بھی جا رہا نا ولی 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 ولی۔ لیکن حقیقی ولی کون ہے؟ یہ بھی ایک سازش ہے کہ ولیوں کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے ایسے ولیوں کو لا کر ایکسپوز کر کروا دیا جا رہا ہے کہ جن کی زندگی کا پلڑا اٹھا تو پوری زندگی شراب میں گزری، جن کی زندگی پوری انسانوں کو فیض کے بجائے انسانوں کو لوٹنے میں گزری، اور لوگوں سے اپنے دین کو بیچ کر دنیا کمانے میں گزری، جو لوگوں سے ان کے دنیا میلاد کے اندر میں اپنے دین کو بیچ کر وہ دنیا سے نذرانے ہدیوں کو لے کر انسانوں کو لوٹے ہوں۔ اب ایسوں کو تیار کر کے اب ولایت کے مقام پر لا کر کے یہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے۔ ولی کی پہچان ہوگی کہ ان کی سند جو ہوگی وہ اوپر سے ہوگی، اور مولا علی کی بارگاہ سے جن کو ولایت عطا کی جاتی ہے وہ اوپر کے بزرگوں سے ان کی ولایت کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ جس اولیاء کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور خوش قسمتی ہے یہ خانقاہ محمدی والوں کو کہ ان کے صرف 5ویں جنگ کے اندر میں ایسے کامل ولی کہیں دور کے نہیں۔ ہمارے سلسلے کی سند کے حاصل کرنے کے لیے تم کو ہم بغداد شریف نہیں بھیجیں گے یا اجمیر شریف کو نہیں بھیجیں گے، بلکہ خانقاہ محمدی کے سلسلے اور اس کے سلسلے شجری کو تلاش کرنے کے لیے صرف 300 کلومیٹر اگر حیدرآباد چلے جاؤ تو سیدنا شاہ خاموش خواجہ معین الدین شاہ خاموش رحمۃ رضوان کی وہ سند کہ جو خاموش تو ہے لیکن خاموشی میں بہت کچھ بولتے ہیں۔ اگر آج ان کے آستانے چلے جاؤ تو چاہے وہ ڈپٹی سی ایم چلے جائے کہ پی ایم چلے جائے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ آواز سے بات کر سکے۔ یہ تصرف ہوتا ہے اولیاء کا۔ ہر جگہ تو آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن یہ اولیاء کا تصرف اپنی حیات میں خود خاموش رہے، لیکن خاموشی کا تصرف آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ اور یہ وہ بات ہے کہ آج آپ جا کر دعا کیجئے، زیادہ دور تو نہیں ہے نا حیدرآباد، ٹکٹ نہیں تو پھکٹ پر جانے کے بھی تو بہت موقع مل جائیں گے نا جی، ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ پھکٹ بھی جانے کے تو موقع مل جائیں گے۔ تو میری اس بات کو تصدیق کرنے کے لیے آپ چلے جائیے حیدرآباد جائیں تو سیدنا شاہ خاموش رحمۃ رضوان جو سلسلے صابریہ کے بڑے بزرگ ہیں اور ہمارے جد اعلیٰ میں پڑھے، ان کے پاس کا ادب اور احترام کا اجازت یہ ہے کہ کوئی پولیس والا کھڑا ہوا نہیں ہوگا کہ خاموش رہو، سائلنس پلیز، کوئی نہیں۔ تم چاہے کتنی بک بک کرنے والے ہو اور چاہے کتنے کرنے والے ہو، کتنے قوال بڑے کیوں نہ ہو، اور چاہے پی ایم ہو کہ سی ایم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس چوکھٹ پہ جب داخل ہوگا تو اس کی زبان پر ایسا محسوس ہوگا کہ لاکھ لگ جائے گا۔ آواز بھی السلام علیکم بھی وہ آواز سے نہیں کہہ سکے گا، کیوں؟ یہ شاہ خاموش کا دربار ہے، اس کا دربار ہے۔ یہ میرے شاہ خاموش کا تصرف اور کرامت نہیں ہے، اور میں تم کو کوئی 300 سال پہلے کی کرامت یا کتابوں کی کرامت نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے میرے آقا اور اولیاء کے بارے میں تو جاؤ ان کی چوکھٹوں پر مر کر دیکھو۔ چلے وہاں پر جانے کے بعد میں سرکار راجن شاہ ولی کے پاس میں جاتے ہیں، ان کا معاملہ کہ یہ خوب سنتے بھی ہے، علاقہ ان کے حوالے ہے، سرکار کا مزاج ہے کہ وہاں پر پڑھو زور سے، سلام پڑھو زور سے، نعتیں پڑھو زور سے، اور ماشاءاللہ سب کچھ کرو، بیٹھے رہو، کچھ بھی رہو۔ یہ بھی اولیاء کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، لیکن وہ چوکھٹ جو معین الدین شاہ خاموش رحمۃ رضوان کی ہے، اور ہی بلکہ تم کو تو تم میں سے ہر ایک کو اگر نیت سچی کرو تو اپنا کرایہ لگا کر نہیں بلکہ پھکڑ جانے کا موقع مل جائے گا، لیکن جاؤ حیدرآباد کو تو ضرور میرے آقا
معین الدین شاہ خاموش کی چوکھٹ پر آنے پر حاضری دو، اور اس وقت میں میرے اس بندے کی، ان کے غلام کی اس بات کو یاد کر لینا کہ وہ کرامت ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 100 برس کے بعد بھی کہ چوکھٹ میں جیسے ہی داخل ہو تو خود بخود تم پر خاموشی تمہارے بند کروا دیں گے۔ یہ کرامت نہیں مانو گے؟ کوئی ایک چپراسی میں کھڑا ہوا نہیں ہوگا، کوئی قادم تک نہیں ہوگا وہاں پر، اور کوئی تم پر کرنے والا، نگرانی والا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر دیکھو بگ بگ کر کے چلا کر دیکھو نہیں، بلکہ اس آستانے کا عالم تو یہ ہے کہ وہاں پر ادب اور روب کا عالم یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی بولنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کچھ نہ ہو، لیکن اس چوکھٹ پر پہنچ جاتا ہے تو خود بخود خاموش بن جاتا ہے۔ وہ فیض نواز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس میں آؤ تو ہم تم کو خاموش کرتے ہیں، کل بہت کچھ نوازیں گے۔ اس لیے اولیاء کے آستانوں پر صرف بولنے والوں کو، مانگنے والوں کو ملتا ہے، یہ بہت غلط ہے، ان کو بھی ملتا ہے، لیکن جو خاموش جائے شاہ خاموش کے آستانے پر ان کو بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ معین الدین شاہ خاموش احمد رضوان کا واسطہ ہے۔ اب ہم ان اولیاء کو اولیاء کیوں مانتے ہیں؟ لیکن بعضوں کو حسد ہوتا ہے کہ یہ اولیاء ہی کو اولیاء کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے بھی تو ہیں بڑے، ہمارے بھی تو والی و موالی ہیں، ہمارے بھی تو پیر ہیں، ہمارے بھی تو عالم ہیں، ہمارے بھی تو امام ہیں، لیکن سند ادھر کی نہیں ہے۔ تو تم اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے قبرستانوں میں جاؤ تو جانے کے بعد میں چند سال گزرنے کے بعد میں تم خود ڈھونڈتے رہو گے کہ یہی کیا دیا جنت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ولی نہیں ہو سکتے۔ وہ ولی جو ہوتے مولا علی کی چوکھٹ سے وہ خود نہیں بنتے بلکہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کی ولیوں کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی چوکھٹوں کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ وہ اپنی حیات میں بھی انسانوں کو فیض پہنچاتے ہیں، اور اپنے پڑا ہونے کے بعد بھی وہ اپنے تصرفات سے ہر انسان کو فیض پہنچاتے ہیں۔ ان کو حق ہے کہ ہم ولی کامل کہیں، ان کو حق ہے کہ ولی ہم مانیں۔ باقی جنتی ہوں گے، متقی ہوں گے، مبلغ ہوں گے، عالم ہوں گے، نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، تقوی گزار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، جنتی ہے، مانتے ہیں ہم، لیکن ولی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ولایت کی سند کے لیے مولا علی کی طرف سے اوپر کے اولیاء اکرام نے ان کی تصدیق کی ہو، اور اس کے ساتھ اس کی تصدیق یہ ہے کہ پھر وہ پہچانے جائیں گے۔ اب جتنوں کے والدین بڑھتے ہیں، اساتذہ بڑھتے ہیں، اچھے لوگ بڑھتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے تو کیا وہ بھی اپنے باپوں کی قبر نہیں بنا لیں گے؟ مزار اونچی نہیں کریں؟ اونچے مزاروں سے ولایت نہیں ہوتی، اور بننے ہی نہیں لیں گے نا، ان کا پوتا پیدا ہوگا جو ڈھا دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان اولیاء اکرام کے آستانوں پر آوازیں مت اٹھاؤ، انگلیاں مت اٹھاؤ، ان کی ولایت مولا علی کی چوکھٹ سے ہوتی ہے، زبان نہیں بیٹھ سکتا۔ نہیں ولی کیا ہے، مٹی کے چبوترے بنا دی اور ان کو ولی کرے، نہیں۔ ولایت جو ادھر کی رہتی ہے، دنیا کی طاقتیں ان کے آستانوں کو، ان کے مزارات کو بیٹھ نہیں سکتی۔ اب جو خود بخود بن جانے کی چکر میں ہو، ان کے لیے ان کا پوترا خود اس کی خبر کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا، میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں ایوب خان صاحب، حق سمجھا رہا ہوں۔ بڑھ کے مہینے کی مسجد، موتی مسجد جنہوں نے بنائی تھی، ہمارے ظاہر شریف صاحب کے والد تھے، قریشی اور کیا نام تھا ان کا، شریف فقیر، مسجد بنائے بیچارے، وہاں پر اپنی خبر بنا دیا تھا، زمین مقدس کر لیے تھے، اور وہ پھر مقدس کیے، اب وضو خانے کے بازو جو حساب تھا اس پر انہوں نے پھر مزار کے ٹائپ میں پکی قبر بھی بنا دیا تھا۔ خدمتیں کیا ہے؟ حالانکہ وہ گھرانہ بھی شریف فقیر صاحب کا جو گھرانہ نا، اہتمام سے ان کے گھر میں 11ویں ہوتی تھی، ان کے گھر میں بندوں کا اہتمام ہوتا تھا، نیاز شریف ہوتی تھی۔ ان سب کے باوجود بھی نیک اور صالح تھے، ہوں گے جنتی، لیکن اپنی قبر اپنی زمین میں انہوں نے بنایا تھا، اور بنانے کے بعد اس کو پکی بنایا تھا، لیکن پوترے کی ضرورت نہیں پڑی، بیٹے نے خود 25-20 سال کے بعد میں قبر کو کھود کر، دوسروں نے نہیں کھولا بلکہ بیٹے نے کھدوایا اور ہڈیوں کو نکال کے لے جا کر قبرستان میں پھینکی۔ تم یہ کہتے ہو کہ اولیاء اکرام کی قبریں بنا کر اس کو پوجتے ہو؟ ارے پوجتے نہیں، خدا پاک کو قائم مدار رکھتا ہے، اور جس کو خدا رکھے، اور کیوں رکھتا ہے اولیاء اکرام کے آستانے؟
جن اولیاء کے آستانوں سے خلق کو فائدہ، انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، وہی مولا علی کی طرف سے سند یافتہ ولی ہوں گے کہ ان کا فیض مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ زندگی میں تو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے انسانیت نواز وہ ہوتے ہیں، ان کے پاس سے مسلمان غیر مسلم یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد بھی اب ان کے آستانوں کو اور ان کی قبروں کو، ان کے مزارات کو انسانیت کے فیض کے لیے خدا پاک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فیض کے لیے ذریعہ بنا دے، اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیض کو ختم کروا سکتی ہے؟ خواجہ خواجگان کا آستانہ 800 برس سے آج چمک رہا ہے، خدا کی قسم اس کے بعد میں اور زیادہ چمکے گا۔ راجہ شاہ ولی کا آستانہ ہے، آج اس کو جس درجے پر ہے، آگے کے زمانے میں اس سے زیادہ اس کی عظمت دنیا میں بڑھے گی۔ تاج الاولیاء سرکار کا آستانہ ہے، ان سے حسد مت کرو بلکہ ان کی غلامی کو اختیار کرو تو تم چمکیں گے۔ ان کے بارے میں یہ سبق مت پڑھ لو کہ قبروں پر اینٹوں کو جمع کر یہ آستانہ بنا دیتے، تمہارے باپ کی بنا کر بتاؤ، تم خود نہیں جاؤ گے، ویران ہو جائیں گے۔ اچھا پھر انسان کیوں پہنچتے ہیں؟ نہیں، انسانوں کو کیوں وہاں پر بولے کہ کیوں عرص کیا جاتا ہے؟ ارے وہ سارے نظام تو مولا علی کے نظام سے ہوتے ہیں، غوث اعظم کے نظام سے ہوتے ہیں، اور غریب نواز کے نظام سے ہوتے ہیں۔ اوپر سے جو نظام چلتا ہے، بارش اوپر سے برستی ہے، چھتری کو پکڑا بازو نہیں بھیگے گا جی۔ تو جن کی عظمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ظاہر کیا ہو، ان کی عظمتوں کو دنیا والے ختم کر سکتے ہیں؟ اب ان کو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو فیض پہنچانے کا۔ تم نہیں جاؤ گے تو انسانیت ان کے پاس میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اب یہ حسد کرنے والے جل کر بیٹھے رہ رہے اپنی جگہ، اب اولیاء سے عداوت کر رہے ہیں تو تانترکوں کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں، اور کہاں جانا پڑ رہا ہے؟ کیوں؟ اولیاء سے حسد خدا کے ساتھ دشمنی ہے، خدا کا اعلان جنگ ہے۔ اس لیے امت کو اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے کہ اللہ نے اولیاء کو جو عظمت عطا فرمائی ہے ان عظمتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ اللہ تو نے اپنے دوستوں کو دوستی دیا، یہ ان کا مقام ہے، ہم تو ان کی دوستی سے محبت کر کے ہم تیرے دوست بنیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب انسانوں کو فیض پہنچانے کے لیے مولا علی مقرر کرتے ہیں، اس لیے کہ مختصر الفاظ میں نے مغرب کے بعد مجلس میں عرض کیا تھا، یہ خالق رب کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور نظام عالم کے چلانے کے لیے، دنیا کو قیامت تک چلانے کے لیے منشأ مصطفیٰ پر ہوگا، لیکن چلانے والی ذات مولا علی کی ہے۔ اور مولا علی جو دنیا کے نظام کو چلائیں گے، بارشوں کا برسنا، زمین کی رویدگی، اولادوں کا ہونا، انسانوں کا نظام، حکومتوں کا بننا، صحت و بیماری کے نظام، دنیا کی ساری مخلوق کا کل نظام کائنات مولا علی کے اشارے سے ان کی مرضی سے چلتا ہے، اور وہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے اپنی آل اور آل علی اور اولاد علی اولیاء کو پوری دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اے ٹی ایم کی مشینوں کے اوپر اتنی لائن کیوں؟ کوئی بیوقوف سمجھتے ہیں میری دکان پر کیوں لائن نہیں؟ وہ بینک مقرر کیا ہے، وہاں جا کر کارڈ ڈالے تو کیش تجھے ملے گا، اب تو کیوں حسد کر رہا ہے؟ تیری دکان پر لائن کیوں لگے گی؟ تیری دکان پر تو کپڑا خریدنے کے لیے آئیں گے لوگ۔ اسی طریقے سے اولیاء کے پاس یہ دوسرے برادران وطن کیوں جاتے ہیں؟ ارے وہاں ملتا ہے تو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ملتا ہے تو جاتے ہیں، تو لینے والا ہے۔ عملیات کے نام پر، علاج کے نام پر، موکروں کے نام پر، اولیاء کی چوکھٹوں کے نام پر، گڈھے تعویذ اور پلیتوں کے نام پر، عاملوں کے نام پر تو مخلوق کو جھپٹنے والا ہے، لینے والا ہے۔ وہ تیرے پاس میں آ کر کہاں لائن لگائیں گے؟ لائن لگائیں گے قوم اور انسانیت تو وہاں جہاں ملتا ہے، تو راجن شاہ ولی کے پاس میں نہیں جائیں گے، تیرے پاس آئیں گے۔ تو خونی خور ہے، دیکھتا ہے اس کا جیب گرم ہے، 10,000 کھینچو اس سے، 20,000 کھینچو، لاکھ روپے اس کو، اتنے بکرے، اتنے مرغے، اتنے وہ، اور اتنے کپڑے، اتنی کالی مرغی، اتنی پیلی مرغی، یہ تو کھینچنے والا لفنگا ہے، اس کے پاس لائن کہاں رہے گی؟ لائن کہاں رہے گی جو دینے والے ہیں اولیاء کے پاس میں۔ اس لیے ان اولیاء کرام کے بارے میں حسد مت کرو، اور یہ نہیں سمجھ لینا، نہیں کر لینا کہ یہ لوگ خود اپنے آستانوں کو بنا لیتے ہیں، کہ اپنی ولایت کا خود اعلان کرتے ہیں۔ نہیں، ان کی ولایت کا اعلان بخاری شریف کے حدیث کے مطابق سب سے پہلے آسمانی دنیا پر ہوتا ہے کہ میرا یہ دوست ہے، میں اس کو اپنا دوست بنایا، جاؤ فرشتوں اعلان کرو اس کی دوستی کا کہ وہ میرا ولی ہے۔
ولایت کہاں سے ہوتی ہے؟ وہاں سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچتی ہے، اور مدینے سے مولا علی کی بارگاہ میں، اور مولا علی پھر اس کو سند عطا کرتے ہیں کہ ہاں اب اس کو میں اپنا ولی بنا کر، اپنا نمائندہ، اپنا سپاہی بنا کر، اب اس کو علاقے کا مخدوم بنایا، اس کو ولی بنایا، اس کو قطب بنایا، اس کو غوث بنایا، اس کو افضال بنایا۔ اب مخلوق گرویدہ نہیں ہوگی ان کی، جن کو انہوں نے بنایا۔ اب جو خود بننا چاہا تو اس کی اولاد آ کر اس کے قبر کو کھاڑ کر پھینک دے گی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خود جو بننے کی چکر میں ہے نہیں بن سکتا، نہیں رہ سکتا، اور جن کو وہ بنا ہے ان کا نظام تو بن کر رہے گا۔ اگر تو نہیں کرے گا تو پھر برادران وطن اور دوسری قوم کے لوگ آ کر، آج چلے جائیے علی شریف کو، وہاں کا سندل بھی ہمارے برادران وطن بنیے کے گھر سے نکلتا ہے۔ اس سے زیادہ کی مثال میں دو، آپ کے خود سرکار آج شاہ ولی کا معاملہ دیکھ لیجیے کہ تم لوگوں کو تو کبھی کبھی جانے کا موقع، جمعہ عما کو سرما اور عطر لگا کر جاتے ہوں گے، یا گئے بھی تو کچھ مقاصد کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن روزانہ کثرت میں کن لوگوں کی رہتی ہے؟ تم تو منت و مرادوں کے لیے جاتے ہوں گے۔ وہاں پر روزانہ کن کی کثرت رہتی ہے؟ وہ لینے کے لیے نہیں آتے بلکہ لٹانے کے لیے آتے ہیں۔ یا تو اس کی منت پوری ہونا، ٹین ٹین بیابا اس کے گود میں آنا منت میں، وہ منت کا بچہ تو اماں بابا جاتے، دادی بھلی یاد ہاں منت کر رہے تھے راجہ شاہ ولی کے پاس میں، اب لے جائیں گے کریں گے نا وہاں پر نیاز، جب ہی نہ جاتے۔ اور وہ برادران وطن آنے والے ہیں وہ تو لٹانے کے لیے آتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں؟ یہ رب کا نظام ہے کہ وہاں سے ان چوکٹوں سے انسانیت کو فیض پہنچتا ہے، زندگی میں بھی فکر ہے، اور پھر اس دنیا سے پردہ ہونے کے بعد ان کے آستانوں، ان کے مزاروں سے انسانیت کو فیض پہنچتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اسسٹنٹ اولیاء مولا علی کے ذریعے سے، اور رب کے ذریعے سے، اور میرے آقا کے ذریعے سے، مجدد پاک کے ذریعے سے۔ سمجھ گئے؟ ان اولیاء کرام کی محبت اصل میں مجدد پاک کی محبت ہے، وہ جہاں کے مالک کی محبت ہے۔ یہ کنیکٹڈ لائن ہے، یہ کنیکٹڈ لائن ہے، اور خود ساختہ کہ میں بھی ڈریس پہن لوں خاکی، میں بھی بندوق لگا لوں، میں بھی اسٹرا لگا لوں، اور ساتھ میں پھونی لے لے کہ مجھے بھی اس کی مانو۔ تیری بیوی تجھے نہیں مانے گی، چل رہا ہے پھونی بازو، میں بھی ولی اللہ، خالی گھر میں زور سے ذکر کر لے رہا، یا خالی تو مجھ بکیہ لگا لیا اور کبھی نشان لگا لیا، اور ماشاءاللہ یہ ہو گیا، الر ٹاپ میں کچھ تو بھی بول جا، کچھ بھی ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ خود ساختہ ولایت کرتا، ولایت اللہ سے ملتی ہے۔ جیسے شاہ خاموش شہر رضوان کی نسبت کی محفل آپ لوگ سجا رہے ہیں، اب یہ محفلیں کیوں ہوتی ہے؟ یہ محفلیں تم خانقاہ میں محفل میں جاؤ، مسجد میں محفل کے اندر میں جاؤ تو جا کر تم کو کچھ فیض مل جائے گا، لیکن ان کی نسبت کی محفل کو تم اپنے جس گھر میں رہتے ہو، اور جن گھروں سے تمہارے جنازے نکلنے والے ہو، جن گھروں میں تمہاری اولاد رہنے والی ہو، ان گھروں پر ان آقا اور اولیاء کی نظروں کو تم نہیں چاہو گے؟ چاہو گے کہ نہیں چاہو گے؟ تو یہ خانقاہ ولی کے نزدیک ان کی نظر وہاں پر لے لو گے، تمہاری ذات تک رہے گا، لیکن تمہارے گھروں پر ان اولیاء کی نظروں کے لیے خانقاہ محمدی کا یہ نظام اولیاء کے نسبتوں کی محفل اپنے گھروں میں کروانے کا ہے، تاکہ ان کی نظریں آئے گی، ان کی نظریں تمہارے گھروں پر پڑے گی، تمہارے معصوم بچوں پر پڑے گی، تمہارے گود کی اولادوں پر پڑے گی، اور تمہاری نسلوں پر پڑے گی، تو پھر وہ اگر چاہیں گے تو تمہاری نسلوں میں بھی اپنی ولایت کو دیں گے، اور ان کی صفات منتقل ہوگی، اور ولایت تمہاری نسلوں میں تقسیم ہوگی۔ تو گویا کہ گھروں میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کے ہونے کی وجہ سے ولایت نسلوں میں ملے گی۔ اتنا عظیم نظام ہے، لیکن امت آج بھول چکی ہے، محدود ہو گئے صرف جیادی تک، اور محدود ہو گئے صرف گھٹنوں تک نہیں۔ ہر ولی کے پاس ان کی خیرات تقسیم ہوتی ہے ان کی چوکٹوں سے، اور ان کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کرنا شروع کرو، تو تمہاری نسلوں کی تربیت کیسی ہوگی، اور تمہاری نسلوں کے اندر میں پھر ولایت کیسے چلے گی، تو اپنی نظروں سے دیکھو گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے بچوں، اس مہینے کے اندر میں ذی القعدہ کی 3 تاریخ کو حضرت معین الدین شاہ خاموش احمد رضوان کے عرس، اور آج حیدرآباد کے اندر میں چل رہا ہے، سبوں کا مجمع ہزاروں کا بنا پہنچا ہوا ہے۔ اب اس وقت سما کی محفل چل رہی ہے وہاں پر، اور سما کی محفل کیا ہوتی ہے کہ وہ عرس کا موقع
کہ جیسے دلہن کو شب عروسی بولتے ہیں نا، ہاں خوشی کی رات ہوتی ہے، وہ ملاقات کی رات ہوتی ہے۔ اولیاء کرام بھی اللہ سے کیا ملتا ہے، رسول اللہ سے ملنے کی رہتی ہے، ان کو طرف بے پردہ اپنی قبر کے اندر میں دو جہاں کے مالک سے ملاقات ہوتی ہے کہ معین الدین اچھا پورا دنیا میں تو پردوں کے ساتھ ملتے تھے، لیکن قبر کے اندر میں بے پردہ دو جہاں کے مالک کی زیارت ہوتی ہے، بے پردہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس لیے ان اولیاء کا شب عروسی سے یہ عرس کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے انسان برسی کرتے ہیں تو غم مناتے ہیں، اور یہ عرس ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے، اور یہ خوشیاں غم کا موقع نہیں ہے۔ عرس کے موقع پر تو خوشیاں منانا چاہیے، دعوتیں ہونی چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ خواجہ خانقاہ محمدی والوں میں یہ دولت دیتے ہیں کہ چڑی شریف کا عرس کا موقع ہوتا ہے تو خانقاہ محمدی کے میرے بچے سارا خاندان چشتیہ وہ تو نئے کپڑے پہن کر عید مناتا ہے، وہ بھی چھپتا ہے، ارے یہ کیا ہے کہ نئے کپڑے کی کیا کون سی عید شروع کر رہے ہیں، عید والے عید کرتے رہتے ہیں، اب تم مردار کرتے رہو، تم جلتے رہو، تمہاری قسمت وہ ہے، اور ہم خوشیاں مناتے رہتے ہیں، ہماری قسمت یہ ہے۔ اس لیے یہاں پر چھٹی شریف کے اندر میں ہمارے مریدین کو تو ہم حکم دیتے ہیں کہ نئے کپڑے پہن کر آؤ، اور یہاں پر ماشاءاللہ چھٹی شریف کا اہتمام عید کی خوشیوں کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو عید کی خوشیاں اس کے موقع پر، حالانکہ ان کے پردہ ہونے کا یہ آج کی تاریخ تو حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی بظاہر دنیا سے پردہ ہونے کی تاریخ تھی، مریدین کو چھوڑ کر گئے، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر گئے، لیکن چھوڑ کر جانا ان کا اصل سے مل جانے کا ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور خوشی کے موقع پر کوئی مرے تو کیک کاٹ کے بانٹ جاتے جائز نہیں ہے، میں وہ اس کی تائید نہیں کروں گا، اور کیا کرنا بانٹ ڈالیں رونا نہ ہونا، لیکن اس کے موقع کے اوپر چونکہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہاں پر آل علی اور اولاد علی کے صدقات رکھتے ہیں، پنجت اتباع کی خیرات رکھتی ہے ان اولیاء کے آستانوں پر، ان کی چوکھٹوں پر۔ اس لیے اس کے موقع پر اولیاء کرام کے آستانوں پر چوکھٹوں پر جایا کرو، اور انسانوں کو وہاں بلایا جاتا ہے، جاتے نہیں جاتے کوئی کارڈ دے کر، لیکن خود پہنچتے ہیں۔ سلطان الدین کے عرس کے موقع پر لاکھوں انسان پہنچتے ہیں، اور ہمارے راجن شاہ ولی کے عرس کے موقع پر لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ جو کھڑے ہو کر ممبروں پر نہیں بولنے والے وہ لوگ بھی نظر آئیں گے، رومال اوڑھ کر نقاب پوش ہو کر نظر آئیں گے، جو بلا لیتے ہیں وہ نوازنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، قدم رکے نہیں رکتے، تو پھر اب تو مانیں گے نا کہ جاتے نہیں ہیں بلائے جاتے ہیں، یہ نوازنے کے لیے وہ بلاتے ہیں۔ ان کے اگر عقیدت مند عصمت والے بن کر اگر ان کے پاس میں وہاں پر بھی جا کے یوں گھور کے دیکھتے رہ رہا انہیں، اے بیٹا بے خدا ذرا نکالو، اس کی نظر صحیح نہیں ہے، انہوں سجدہ کرے گی قبر کو، انہوں چھو رہے کی، انہوں قدم بوسی کر لے کی، انہوں چادر کو چھو رہے کی، ایسے تو وہاں پر باہر نہیں گھنٹا آیا چل چلا وہ نہیں دیتا سجدہ ہوتا، تو کہیں پائے اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، گھومنے کے لیے بھیک لے کے چلے جا، یہاں پر تو پھیٹ تیرا مقصد تو اتنا ہی ہے، تو بھکاری ہے۔ لیکن جو ان کی محبت میں جائے ان کے پاس میں تو ان کو تو وہاں بیٹھنے میں دل لگتا ہے، وہاں پر سکون کے ساتھ میں دل کا سکون ان کو ملتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کی ولایت یہ اللہ کی طرف سے، اس لیے یہ سند مانو، سند دیتا ہوں میں۔ خانقاہ محمدی کے بچوں باتوں میں آ کر لچھے دار تقریریں اور قال اللہ قال رسول کا نام لے کر گمراہ کرنے کے نظام دنیا میں شیطانیت کے بڑے چل رہے ہیں۔ اس لیے اس گناہیت کے اندر میں نہیں آنا، کیا وہ ولی ہے کہ تم کو معلوم ہے؟ ہاں ہم کو معلوم ہے، اس لیے کہ انسانوں کی کشش وہاں پر ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جہاں پر کشش ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، وہاں روحانیت ہے موجود، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوتا۔ تمہارے باپ کی قبر پر نہیں جاتے، پھر یہ اولیاء کے آستانوں پر کیوں آتے ہیں اپنے تو اپنے دوسرے کی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے وہاں پر رکھا ہے، وہاں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو دوسری ایک ارموٹ آڑی دلیل دے دوں اولیاء کی، دوسروں کو تانا مت دو، لیکن جن اولیاء کے آستانوں پر اپنے اور آپ انسان جا رہے ہوں تو ان کے ولایت کی تصدیق ہے، وہ کائی کی تصدیق ہے؟ ان کے ولایت کی تصدیق ہے کہ وہاں پر انسان کو فیض پہنچے گا، ان کا فیض اس ذات سے ہو گیا، ان کے نام کا فیض ہو۔ غوث پاک کے چلے وہاں پر بھی جاتے ہیں تو غوث پاک کے نام کی وجہ سے غوث پاک کی ذات کا فیض ملتا ہے، وہاں پر چلے بھی بیکار نہیں ہوتے۔ اب یہ تو بولتے کہ وہ چلہ ہے، چلہ پھر کیا معلوم چلے والا ہے، تو چلے والا ہے، تو دعوت کھانے والا ہے، کھلانے والا نہیں ہے، تو تجھے کا معلوم ہے،
وہ چلہ ہے لیکن کس کا ہے؟ غوث اعظم کا ہے. وہ لاج رکھتے ہیں اور اپنا فیض وہاں سے ادا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے ولیوں کی تصدیق انسانوں کے متوجہ ہونے پر ہے. اب ان کو ذرا چوٹ ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر پھول چڑھا رہے، چادر چڑھا رہے، ماتھا ٹیک رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے. اچھا شرک ہو رہا ہے وہاں پر. اگر خدا ہی نے اگر وہ طے کر دیا تو اب خدا کی خدائی کے اندر تو اعتراض کرنے والا بندر خدا کی بارگاہ میں تو مجرم ہوگا نا. تو جن آستانوں کے اوپر انسانوں کا ہجوم ہو، انسانوں کو فیض مل رہا ہو، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت کی تصدیق مولا علی کی بارگاہ سے ہے. اس لیے کہ وہ کائنات کو چلانے کے لیے اپنے نمائندوں کو جہاں پر بھی رکھے ہیں وہاں پر دنیا کے نظام تو بنیں گے نا، اور دنیا کے انسانوں کے نظام بنیں گے تو وہ انسان ان چوکھٹوں پر آئیں گے نا. تو ان کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ علی کے سپاہی ہے. ان کو چبن ہوتی ہے کہ مشرق ہوتا ہے، مشرق ہوتا ہے، مشرق ہوتا ہے، وہاں چادر چڑھتی ہے، وہاں مدد دوستی ہوتی ہے اور وہاں سجدہ کرتے ہیں. تم چیختے رہو، چلاتے رہو، پھر اس کے عذاب میں تمہیں کن کن کے سجدہ کرنا پڑے گا؟ کسی ایس پی کا، کسی ڈی ایس پی کا، اور کسی ایم ایل اے کا، کسی ایم پی کا، اور کسی دنیا والے کا، کسی کا، کبھی کسی سسرے کا، کبھی کسی ساس کا پیروں پر پڑنا پڑے گا تمہیں. اس لیے میرے بچوں اولیاء اکرام کے معاملات میں ان گمراہیوں کے اندر نہیں آنا کہ وہاں پر شرک ہوتا ہے، وہاں پر سجدے ہوتے ہیں. یہ تو ان کی چال بازیاں ہیں جو ہم سے دور کرنے کے لیے. وہاں پر ہی ہوتا ہے جن کو وہ لوگ طے کرتے ہیں، اور جہاں ہو رہا ہے سمجھ لینا کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ رفیق ہے، کچھ نہ کچھ ہے وہاں پر کہ جس کی وجہ سے انسان کھینچ کر جا رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ کہیں گے کہ شرک ہوتا، اب تم یہ کہو کہ وہاں پر ایمان ملتا، وہاں پہچان ملتی ہے، وہاں حق ملتا ہے. اور کہاں ملتا ہے؟ جہاں گھما گھمی ہو. نہیں بولے گھما گھمی کیوں ہوتے، عرس کیوں ہوتے، اتنے قوالیاں کیوں ہوتے، اتنا سماج کیوں ہوتا، اتنے پھول کیوں ڈالے جاتے، اتنا وہ لٹا کیوں لگائے جاتے، اتنا چپتے رہتا جی کو. وہ کروایا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ علی کا نظام ہے، وہاں سے انسانوں کو فیض ملتا ہے. تو انسانوں کو فیض ملنے کے لیے وہ چمکاتے ہیں دنیا کے اندر، پہچان دینا ہوتا ہے. اس لیے شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بھی چمک رہا ہے، اپنے وقت پر علی چولی کا آستانہ بھی چمکتا ہے. اولیاء جو ہوتے ہیں نا، علی کے نظام کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یقینی بات ہے ان کی پہچان کے لیے لوگ ان کے پاس میں آتے رہیں گے. جہاں آتے رہیں لوگ فیض پاتے رہیں، وہی ولی ہے. اس کے برخلاف میں پیٹ میں درد ہو کر اب میرے استاد کو میں ولی بول لوں، میں اپنے پیر کو ولی سمجھ لوں، تو سمجھتے رہے لیکن ولی ادھر کے نہیں ہیں، تو پھر ان کا نظام دنیا میں آگے بڑھے گا ہی نہیں. اس لیے خوش قسمتی سے میرے بچوں اب ان کی نگاہ لینے کے لیے تم خانقاہوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں چلے جاؤ. مسجدوں سے تو نظام ختم ہو گئے، اب لے دے کے خانقاہیں. اب خانقاہیں بھی رہی تو ایسی سکڑی ہوئی کہ وہاں پر خالی اپنے پیر کا عرس، اپنے دادا پیر کا عرس، اپنے سلسلے کا عرس، باقی تمام اولیاء نہیں ہیں. یہ بھی ایک بگاڑ آ گیا خانقاہوں کے نظام کے اندر میں. اور خانقاہیں بھی صرف اور صرف ایک ذریعہ بن گئی ہے بیٹھے کھٹے کھانے کی. نہیں، یہ نظام نہیں ہے. وہاں پر تو دنیا کے ہر اولیاء کے نظاموں کے نظام ان کی نگاہ کرم کے دلانے کا عنوان ہونا چاہیے. تم جا کر لے لو گے، لیکن تم چاہتے ہو کہ اپنے گھروں پر ان اولیاء کی نگاہ کرم ہو. اس کے لیے اپنے گھروں میں محفلیں رکھو تو ان کی نظر تمہارے گھروں پر آئے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری نسلوں کے اوپر وہ نظر کریں گے تو تمہاری نسلوں کے اندر میں پھر نیک اور صالح اولیاء وجود میں آ سکتے ہیں. اس لیے میرے بچوں اپنے اپنے گھروں کے اندر من اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کا جو پیغام خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ہے، اپنے اپنے گھروں کو اس سے ویران مت کرو. اپنے گھروں کو اپنی نسلوں پر رحم کھا کر اپنی نسلوں کو ارتداد اور اپنی نسلوں کو بدعقیدگی سے بچانے کے لیے اس کا علاج اس کے علاوہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں میرے آقا اور اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کرو. کریں گے انشاءاللہ. میرے ہر مرید کے گھر پر اولیاء کی نسبتوں کی محفل ہونی چاہیے. اور یہ اس کی وجہ سے بات کیا ہے، آفر نہیں دے رہا ہوں مگر بدنصیب اور محروم ہے کہ جو نسبتوں کے ملنے کے باوجود ابھی تک یہ نظام نہیں تھا. کہاں تھا شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی محفلیں گھروں پر کہاں ہوتی تھی؟ مسجدوں میں نہیں ہے، خانقاہوں میں نہیں ہے، عادل آباد میں نہیں ہے، مگر نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ جو محفلوں کا نظام ملا ہے اس کے اثرات تمہارے گھر پر ہوں گے تو شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ تمہارے گھر پر پڑے گی، گھر کے جتنے لوگ ہیں ان پر پڑے گی، ان کی نسلوں پر ان کی نظر پڑے گی. یہ کتنا بڑا آفر ہے. اس لیے میرے بچوں
ہر اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں اپنے گھروں کے اندر میں رکھو اور کرو۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی محفلوں کو اپنے گھروں میں سجانے کی حکمت اور توفیق مجھ کو آپ کو عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔